سامعین کرام، حاضرین اجماع، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اولا تمام قسم کی تعریف و توصیف برائے بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے تعلیمات کا اچھا خاصا ذخیرہ قرآن و سنت کی شکل میں پیش کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو جملہ انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، گزشتہ 5 خطبہ جمعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ سیرت النبی کے موضوع پر 6واں خطبہ جمعہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ انتقال سے پہلے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سگے چچا ابو طالب کے زیر کفالت میں دیا۔ ابو طالب نے بحسن خوبی اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کے اچھے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پرداخت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت میں آئے تو بہت سارے واقعات پیش آئے۔ بچپن میں اللہ کے رسول کے بچپن میں جب آپ کی عمر 9-10 سال یا 11-12 سال جب اس عمر کے تھے تو کئی ایک واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کا ہم سرسری طور پہ جائزہ لیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول اپنے سگے چچا ابو طالب کے زیر کفالت میں آئے تو سب سے پہلا واقعہ یہ کہ مکہ میں کفالت میں آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ میں قحط سالی کا دور شروع ہو گیا۔ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ قریش کے لوگ بھاگے بھاگے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ وادی قحط سالی کی زد میں ہے، بچے بھوک مری سے پریشان ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ ابو طالب گھر گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں گھر سے جب واپس آئے تو آپ کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ بچہ اب آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہوا۔ بچہ خوبصورت، یعنی کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو کعبہ کی دیوار سے ٹیک دیا۔ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی انگلی کو تھامے ہوئے تھے۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے بادل امڑتے چلا آیا اور کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ پورا شہر
سرسبز و شاداب ہو گیا، پورے شہر میں ہریالی آ گئی۔ اس کے بعد بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عربی کا ایک شعر پڑھا تھا، عربی کا ایک شعر پڑھا تھا، وَبِيَضْتُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ خوبصورت ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہا کہ وہ خوبصورت ہیں۔ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ کے چہرے سے بارش طلب کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر کے آپ کے چہرے سے بارش طلب کیا جاتا ہے۔ ثِمَالَ الْيَتَامَى، وہ یتیموں کے ماوا ہیں، یتیموں کے جائے پناہ ہیں۔ وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور بیواؤں کے محافظ ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اس موقع کے ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور، اللہ کے رسول ابو طالب کے زیر کفالت میں تھے کہ مکہ میں ایک آدمی آتا تھا، لیب بن احجر اس کا نام تھا۔ اس کے پاس کچھ علم تھا جو لوگوں کو دیکھ کر کے، لوگوں کی حالت دیکھ کر کے ان کے مستقبل کے بارے میں بتاتا تھا۔ سیرت ابن ہشام نے اس واقعے کو سیرت النبویہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ آدمی آتا تھا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَاهُ رِجَالُ قُرَيْشٍ بِغِلْمَانِهِمْ۔ ابن ہشام کہتے ہیں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب وہ آدمی جیسے مکہ میں آتا، لوگ اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے، اور وہ آدمی بچوں کو دیکھتا، ان کے فیوچر کے بارے میں بتاتا۔ تورات وغیرہ کا اس کے پاس علم تھا، کوئی علم تھا جس کی بنیاد پر فیوچر کے بارے میں وہ بتاتا۔ ابو طالب بھی اللہ کے رسول کو لے آئے، ابو طالب بھی اللہ کے رسول کو لائے۔ اس آدمی نے فَنَظَرَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اور اس کے بعد وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا، وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا، اور جب اس کام سے فارغ ہوا تو کہا اس بچے کو میرے سامنے لاؤ، اس بچے کو میرے سامنے لاؤ۔ اس کی نگاہیں اس بچے کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کے بعد ابو طالب نے جب اس آدمی کے حرص کو دیکھا کہ یہ آدمی اس بچے کے بارے میں کتنی کوشش کر رہا ہے، تو ابو طالب نے اللہ کے رسول کو وہاں سے ہٹا دیا، غائب کر دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی چلانے لگا، وَيْلَكُمْ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ الَّذِي رَأَيْتُ آنِفًا، اس بچے کو میرے سامنے لاؤ جس بچے کو میں نے ابھی بھی دیکھا ہے، ابھی جس بچے کو میں نے دیکھا ہے اس بچے کو سامنے لاؤ، وہ بچہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ فَوَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ لَهُ شَانًا، اللہ کی قسم اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے وہاں سے چلے گئے۔ یعنی بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات، خیرات و برکات کا ظہور شروع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار بچپن ہی سے تمام قسم کی برائیوں اور تمام قسم کے اخلاقی گراوٹوں سے اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی۔ بچپن کا ایک واقعہ خود اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچوں کی جماعت ہے، بچوں کے ساتھ کہہ رہے، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بچوں کی حالت یہ ہوئی کہ بچے پتھر اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے، اور بچوں نے اپنے تہبند کو، اپنی لنگیوں کو کھول کر کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا تھا، اور اسی پر پتھر رکھ لیے، یعنی سب بچے لگے۔ اس وقت مکہ میں ننگا پن کو، یعنی ننگا رہنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تمام کے تمام لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب بچے ننگے ہو گئے، پتھر ڈھونے لگے، پتھر کو لے جانے لگے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بھی ان کا دیکھا دیکھی اپنے لنگی کو کھولنا چاہا، لنگی کی طرف ہاتھ لگایا، جیسے غیب سے ایک آواز آئی، آواز دینے والے کو میں دیکھ نہیں پایا، غیب سے ایک آواز آئی، شد علیک ازارک، اپنی ازار کو خبردار، اپنی ازار کو باندھ لو، اپنی ازار کو باندھ لو۔
اس کا کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر اپنی لنگی کو باندھ دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بچپن سے حفاظت کی. اور لنگی کھلنے کا ایک واقعہ اور بھی ہے. جب خانہ کعبہ کا تعمیر ہو رہا تھا، یعنی جب توسیع کا کام چل رہا تھا، دوبارہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے. اللہ کے رسول بھی پتھر ڈھو رہے تھے، کندھے پہ لاد کر کے، کندھا کھلا ہوا تھا. آپ کے چچا نے کہا بھتیجے لنگی کھول کر کے اس کو کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے حفاظت رہے. جیسے ہی آپ نے ایسا کیا بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور اس کے بعد آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی. اسی دیر کے بعد افاقہ ہوا. آپ نے کہا ازاری ازاری، میرا تہبند کہاں ہے، میری لنگی کہاں ہے. اس کا فوری طور پہ آپ کی لنگی کو باندھ دیا گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے اپنی نبی کی حفاظت کی. اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے، 12 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے، تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا واقعہ بھی رونما ہوا. 12 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ یہ کہ مکہ سے تجارت کی غرض سے ایک قافلہ روانہ ہونے کے لیے ملک شام یعنی سیریا کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا. ایک تجارتی قافلہ تیار ہوا مکہ سے، کہاں کے لیے؟ سیریا کے لیے، یعنی ملک شام کے لیے روانہ ہوا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے. قافلہ تیار ہو گیا، جانے لگے. کتنے میں اللہ کے رسول 12 سال کے تھے. اپنے چاچا کے قدموں میں آ کر کے چمٹ گئے، اپنے چاچا سے چمٹ گئے. اس کے بعد ابو طالب نے اپنے اس یتیم بھتیجے کی معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر کے ان کے دل میں رقت طاری ہوئی، چاہت طاری ہوئی. کہا نہیں، اب میں کبھی بھی تم کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی تم کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا. میں جب جاؤں گا، جہاں جاؤں گا، تم کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا. اس کے بعد ہوا یہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کے لیے تیار قافلہ نکلا. مکہ سے نکل کر کے ملک شام میں شہر بصرہ میں پہنچا. وہاں پر انہوں نے پورے قافلے کے لوگوں نے پڑاؤ کیا، اور جہاں پر پڑاؤ کیے وہاں پہ گرجا تھا، ایک چرچ تھا. اس میں کرسچنوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، راہب پادری، جسے پادری بولتے ہیں. راہب عربی میں راہب بولتے ہیں، اردو میں پادری بولتے ہیں، اور پوپ وغیرہ شاید کرسچن وغیرہ بولتے ہیں. اس کا نام جرجس تھا، جرجس. اور وہ مشہور تھا بحیرہ یا بحیرہ، بحیرہ کے لقب سے وہ مشہور تھا. اس کے بعد وہ بحیرہ کس سے؟ بحیرہ کے نام سے مشہور ہے. وہ بحیرہ اپنے چرچ سے نکل کر کے باہر قافلے کے پاس آیا، اور حالت یہ تھی یہ قافلہ بارہا وہاں سے گزرتا تھا. اس سے پہلے بھی گزر چکا تھا، وہ لوگ وہاں پر پڑاؤ کرتے تھے، لیکن وہ راہب کبھی بھی قافلے والوں کے پاس نہیں آتا تھا. نہ تو آتا، نہ بات چیت کرتا، اپنے گرجے سے باہر نہیں نکلتا تھا. یہودی عیسائیوں کا زبردست عالم تھا. اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نکل کر کے باہر کیوں آیا. اس نے گرجے میں رہتے ہوئے دیکھ لیا تھا، گرجے میں رہتے ہوئے اپنے کیبن کے اندر سے اس نے دیکھا تھا کہ جب وہ قافلہ پہاڑ کی گھاٹی کے پاس سے نمودار ہو رہا تھا تو جتنے سارے شجر و حجر تھے تمام کے تمام سجدے میں جھک گئے تھے، اور ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھا. وہ راہب اپنے علم کے مطابق دیگر آسمانی کتابوں کی روشنی میں اس کے پاس جو تورات وغیرہ کا جو علم تھا، اس کی بنیاد پر اس نے یہ پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایسا کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایسا نبیوں کے لیے ہوتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ اسی قافلے میں آخری نبی ہے. ان لوگوں کو آخری نبی کا انتظار تھا، کہنے لگا ہمارا مقصد پورا ہوا، اسی قافلے میں آخری نبی ہے. اس کے بعد وہ راہب و پادری آیا، قافلے کے پاس آیا، کہا انی قد صنعت لکم طعاما یا معاشر قریش
فأحب أن تحضروا صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم کہ اے قریش کی جماعت جب نکل رہا تھا تو اس نے ملازمت کو آرڈر کر دے کہ کھانا بناؤ، کھانا تیار کرو، دعوت کا اہتمام کرو. اس کے بعد آپ کے قریش کی جماعت سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا بنوایا ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا بنوایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک، چاہے تم میں کا چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، جو بھی ہو، ہر ایک تم میں کا ہمارے کھانے کی دعوت میں حاصل ہو. اس کے بعد قریش میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے کہا فواللہ ان لک لشان اليوم فما كنت تصنع هذا بنا قد كنا نمر بك كثيرا. کہا کہ آج تو مسئلہ بالکل الگ دکھائی دیتا ہے. پادری سے کہا کہ اللہ کی قسم آج تو بالکل بات الگ ہے، ہم آپ کے پاس سے بارہا گزرتے تھے لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آج کیوں ہمارے ساتھ ایسا؟ اس کا دوست پادری نے کہا کہ ہاں صدقتا قد کان ما تقول، تو بالکل سچ کہہ رہے ہو. اس کا وجہ یہ ہے ولکنکم فیکم ضیف، تم میں کا ایک مہمان ہے، تمہارے قبیلے میں سے ایک مہمان ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں تم سب کی عزت و تکریم کروں اور تم سب کے لیے کھانے کا انتظام کروں، تم لوگ کھانے میں حاصل. سب کے سب لوگ کھانا تیار ہوا، پورے قافلے کے لوگ کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہوئے. اتنے میں پادری بھی آیا، اپنے چرچ سے باہر نکلا اور ہر ایک کو بغور دیکھنا شروع کیا، نبوت کی نشانی تلاش کرنے لگا. ہر ایک میں نبوت کی نشانی تلاش کرنے لگا. نبی کی جو علامات ہوتے ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو صفات ہوتے ہیں، ہر ایک میں تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن کسی کے اندر نہیں پایا. اس کے بعد کہا یا معاشر قریش لا يتخلفن احد منكم عن طعامي، اے قریش کی جماعت تم میں سے کوئی بھی آدمی میرے کھانے سے غائب نہ رہے. ہر ایک کو حاضر ہونا ضروری ہے. کیا تم میں سے ہر آدمی حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی حاضر ہے، ہمارے پورے قافلے کا ہر آدمی یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد کہا ہاں ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، جہاں پر ہم لوگ پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ بچہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا نہیں لا تفعلوا، تم لوگ ایسا نہ کرو، تم لوگ ایسا نہ کرو، اس بچے کو بھی بلا. اس کے بعد انہیں میں کا ایک آدمی ہے، قریش کی جماعت کو قافلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور جا کر کے اللہ کے رسول کو بلا کر کے لے گئے اور ان کے ساتھ بٹھا دیا. لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھ رہا ہے، اچھے طریقے سے ملاحظہ کر رہا ہے، دھیان سے دیکھ رہا ہے، آپ کے پورے جسم کو دیکھ رہا ہے، جسم کے ایک حصے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور نبوت کی نشانیاں تلاش کر رہا ہے. اس کے بعد اچھے طریقے سے دیکھ لیا، سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. اس کے بعد وہ پادری اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا یا غلام اسألک بحق لات والعزی، میں تمہیں لات اور عزی کا کے حق سے لات اور عزی کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے پوچھوں گا تمام کی تمام چیزیں اچھے طریقے سے اور صحیح بتاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں لات اور عزی سے بہت ہی نفرت کرتا ہوں. اس نے سن رکھا تھا کہ قریش کے یہاں مکہ میں اگر لات اور عزی کا واسطہ دے کر کے کچھ پوچھا جائے تو بالکل صحیح بتاتے ہیں. اسی مناسبت سے اس نے پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا میں لات اور عزی کو بالکل ناپسند کرتا ہوں. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے فباللہ، اللہ کی قسم میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے گا سب کچھ صحیح بتاؤ. اللہ کے رسول نے کہا سلنی اما ذلک، ٹھیک ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اس پادری نے پوچھنا شروع کر دیا، سوال کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کے سونے اور جاننے کی کیفیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کی خوبیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ساری چیزیں پوچھا اور وہ تمام چیزیں اس کے موافق رہی.
نبی کے اندر جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بالکل اسے موافقت کر گئی. یعنی اس نے جو کچھ پڑھ رکھا تھا آسمانی کتابوں میں بھی جو پڑھا تھا کہ نبی کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، اس کے مطابق ساری باتیں صحیح ثابت ہوئی. اس کے بعد وہ پادری وہاں سے اللہ کے رسول کے چچا کے پاس آیا، ابو طالب کے پاس آیا. اس کے بعد ابو طالب کے پاس آیا اور کہا ما هذا الغلام منك، تمہارا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ قال ابنی، آئی میرا بیٹا ہے. ما هو ابنی، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو. صحیح سے بتاؤ. هذا ابن اخی، کہا یہ میرے باپ میرے بھائی کا لڑکا ہے، میرا بھتیجا ہے. کہا صدقتا، تم نے بالکل صحیح کہا. اس کے بعد کہا ما فعل ابوہ، اس کے باپ کہاں ہیں، اس کے باپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا وہ ماتا وہ امہ قبلہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ماں حالت حمل میں تھی. کہا بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد اس پادری نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو لے کر کے اپنے شہر واپس چل جائیں، آگے نہ بڑھیں. اگر یہودیوں نے اسے دیکھ لیا، انہیں آخری نبی کا انتظار ہے اور انہیں یہ امید ہے کہ آخری نبی ہمارے قبیلے سے ہوگا، ہمارے یہود میں سے ہوگا. اگر وہ دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے جیسے میں نے پہچان لیا، اگر ویسے یہودی لوگ پہچان لیے اور سمجھے کہ قریش کا آدمی ہے، قبیلے قریش سے ہے، تو ان کو تکلیف پہنچائیں گے. اس لیے آپ ایسا کریں کہ اپنے شہر اس بچے کو لے کر کے اپنے شہر واپس چل جائیں. اس کا فوری طور پہ ابو طالب کے پاس جو تجارتی ساز و سامان تھے، جو سامان تھے، وہیں فوری طور پر بیچے اور بچے کو لے کر کے واپس مکہ چلے. تو گویا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے نبوت کی نشانیوں کو، نبوت کے آثار کو، نبوت کے صفات کو دکھانا شروع کر دیا تھا. اور آسمانی کتابوں میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہود و نصارہ کے عالموں کی حالت یہ ہے یعرفونہ، یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آسمانی کتابوں میں جتنی ساری خوبیاں بتائی گئی تھی اس کی روشنی. اب انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اب اس کے بعد والی جو زندگی ہے، کیا کیا واقعات پیش آئے، آنے والے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اور آخر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت النبی کا موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی عبادت و ریاضت میں سنت نبوی کو، سنتوں کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.